ہم سب کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے لیڈر کو نہ نماز آتی ہے، نہ فاتحہ آتا ہے، نہ درود آتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب خیر اسی کے ہاتھ میں۔ محترم نے یہ فرمایا کہ کبوتر والے بابے والا جو بیگ ہے وہ ہم کیا کریں، میں بتاتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں دی ممی کی ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے جس کو یہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے باہر لے کے آتے تھے۔ میاں صاحب تو نہیں ریڈی ہو کے آتے تھے، اس کو 4 گھنٹے تیار کر کے دی ممی کو باہر لے کے آتے ہیں۔ اور دی ممی کا جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کا پلاٹ اس بابے والے بیگ نے دیا ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ خاموشی سے بات سنیں نا آنریبل ممبر کی۔ جو ان کا لیڈر ہے اس کا جو آج تک جو گھر کے خرچے چل رہے ہیں، وہ شوکت خانم کا پلاٹ اور اس کی جتنی فنڈنگ ہے وہ میاں صاحب اس بابے والے بیگ والے بابے نے دیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ جو ان کا قیدی نمبر 408 ہے نا، اس کا چینج کر کے 420 کر دیں اس کو۔ جی بہت شکریہ چوائس ہے۔ یہ قیدی نمبر 420 ہونا چاہیے، 408 نہیں، یہ نمبر غلط الاٹ ہوا ہے اس کو۔ بیسکلی اس کا نمبر ہے 420۔ جی چوائس صاحب بہت شکریہ جی۔ جی محترم جناب نعیم اجاز چودھری صاحب۔ دسنا سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے وقت دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَهُوَ بِيَدِ الْخَيْرِ۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ترجمہ اس وجہ سے کر دیتا ہوں کہ مجھے ہم سب کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے لیڈر کو نہ نماز آتی ہے، نہ فاتحہ آتا ہے، نہ درود آتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب خیر اسی کے ہاتھ میں۔ اب میں ذرا بجٹ کے اوپر آ جاؤں۔ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جو 3 منتھ کا بجٹ ہے وہ کیا ہے۔ اب جو میڈم مریم نواز صاحبہ کا جو انیشیٹو ہے ایجوکیشن کے بارے میں، پنجاب پڑھا لکھا پنجاب، جب پنجاب کے اندر آپ کی ایجوکیشن بہتر، ہم لوگ کتابیں مہیا کر رہے ہیں، بلڈنگز کے جو مینٹیننس ہے وہ کروا رہے ہیں، فرنیچر جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، اساتذہ کی جو کمی ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، پڑھا لکھا پنجاب ہو جائے گا، تو اس کے بعد لوگ دھرنے دینے بند کر دیں گے۔ اس کے بعد ہیلتھ پہ آ جائیں۔ میڈم نے ایئر ایمبولینس کا پنجاب میں کہا کہ ہم وہ دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے کچھ محترم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے فلاں گاؤں میں ایمبولینس نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 4.5 سال میں آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ بھی ہم نے دینی ہے آپ کو؟ ہم دیں گے آپ کو، ایمبولینس بھی دیں گے، میڈیسن بھی دیں گے، میڈیکیشن بھی دیں گے، سب کو دیں گے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کے بعد سائیکو آنا بند ہو جائیں گے پنجاب کے اندر۔ اب میں ذرا آ جاؤں کہ محترم نے یہ فرمایا کہ کبوتر والے بابے والا جو بیگ ہے وہ ہم کیا کریں، میں بتاتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں دی ممی کی ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے جس کو یہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے باہر لے کے آتے تھے۔ میاں صاحب تو نہیں ریڈی ہو کے آتے تھے، اس کو 4 گھنٹے تیار کر کے دی ممی کو باہر لے کے آتے ہیں۔ اور دی ممی کا جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کا پلاٹ اس بابے والے بیگ نے دیا ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ خاموشی سے بات سنیں نا آنریبل ممبر کی۔ جو ان کا لیڈر ہے اس کا جو آج تک جو گھر کے خرچے چل رہے ہیں، وہ شوکت خانم کا پلاٹ اور اس کی جتنی فنڈنگ ہے وہ میاں صاحب اس بابے والے بیگ والے بابے نے دیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ پھر کہتے ہیں جی وہ آٹے کے جو تھیلے ہیں وہ کوڑے پہ پڑے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ آپ کے پی ٹی آئی والے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے حلقوں سے، بیچ کے ادھر اندر دی ممی کا راشن پورا کر رہے ہیں۔ اندر 30 روپے کا ایک بیگ بک رہا ہے اندر۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ غدار ہیں، ہم لوگ اس ملک کے محافظ نہیں ہیں۔ یہ ذرا محافظ دیکھیں، GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، اس کے اندر جا کے جو پاکستان کا محافظ ہے اس کی توڑ پھوڑ، یہ محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا پاکستان گواہ ہے۔ جو ہمارے سپاہ سالار ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، جو اس ملک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے جا کے ان کی توڑ پھوڑ، اس کی بے دردی سے کور کمانڈر صاحب کا گھر جا کے دیکھیں کتنی بے دردی سے انہوں نے توڑا ہے۔ یہ پھر بھی اللہ کا شکر کریں
کہ میاں صاحب نے یا اس ملک کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے اس ایوان میں بیٹھنے کی ان کو اجازت دے دی ہے. یہ تو غدار ہیں, ان غداروں کو تو یہاں پہ اجازت بھی نہیں دینی چاہیے بیٹھنے کی. اس کے بعد آگے آ جائیں, یہ کہتے ہیں جی ہماری ایک بہن نے یہاں سے ابھی ایک نے یہاں سے تقریر کی ہے کہ جی عورت ہے وہ لیڈیز ہے, انہوں نے میرے پاس ٹائم یہاں پر آ رہا ہے, ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے, پلیز. اب ذرا سننے کی تھوڑی سی سننے کی برداشت رکھیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت مرچیں لگ رہی ہیں لیکن تھوڑی سی برداشت رکھیں. انہوں نے یہ کہا جناب اسپیکر کہ ایک لیڈیز یہاں سے بولی ہے, وہاں سے کچھ لوگ بولے ہیں کہ لیڈیز کا احترام کیا ہے. مجھے یہ بتائیں جب مریم اور زیب سعودیہ میں گئی تھی تو آپ کے پی ٹی آئی والوں نے وہاں پہ کیا کیا تھا؟ آپ کو تمیز تھی؟ سعودیہ عربیہ کے اندر وہاں پہ ہم لوگ سارے حرم پاک میں, وہاں پہ ہم عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, وہاں پہ پیغمبروں کو بھی اجازت نہیں تھی اونچی آواز میں بات کرنے کی. آپ نے وہاں پہ جا کے اس ممی کے نعرے مارے. وہاں پہ جا کے سعودی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کیا بھول گئے ہیں؟ وہ پھر بھی دعائیں دیں میاں صاحب کو کہ انہوں نے پھر بھی کہا ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر یہ فوڈ کی بات کر رہے ہیں جی. پنجاب کے اندر جو لسٹیں ہیں میرے حلقے میں, ہم جو اپنا فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو میڈم کا انیشیٹو تھا, میجورٹی لسٹوں پہ سارے یہ پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے دور میں تو کچھ کیے ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں 4.5 سال میں آپ نے نعرے اور دھرنے مارنے کے علاوہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ پھر کہتے ہیں جی فارم 47 اور 45, اللہ ان کو پوچھے. آپ لوگ ٹی وی والوں سے جا کے اپنا رزلٹ لیں. ایکوریٹڈ رزلٹ کیا وہ ساری عوام کو پتا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو نہ پوچھے جو آپ نے حرم پاک کا احترام نہیں کیا, آپ نے اس ملک کا احترام نہیں کیا, آپ نے سپہ سالار کا احترام نہیں کیا. اس ملک کو آپ تو غدار ہو یار, آپ کو تو یہاں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اب برداشت کریں. اب ذرا دیکھیں, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم کم میں آگے بھی پہنچ رہے ہیں. جی صرف ایک جناب اسپیکر میری ایک ریکویسٹ ہے, آخری آدھا منٹ جی, آخری 30 سیکنڈ جی. میری ایک ریکویسٹ ہے, یہ جو ان کا قیدی نمبر 408 ہے نا, اس کا چینج کر کے 420 کر دیں اس کو. جی بہت شکریہ چوئی صاحب. یہ قیدی نمبر 420 ہونا چاہیے, 408 نہیں. یہ نمبر غلط الاٹ ہوا ہے اس کو. بیسکلی اس کا نمبر ہے 420. جی چوئی صاحب بہت شکریہ جی.